اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصطلاحات الگو منطقی تعریف۔ آج درس منطق کا درس کتاب منطق کا بہت اہم سلسلہ ہے، یہی کہیں کہ کتاب منطق کا اہم درس ہے جو آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کل کے درس میں بتایا تھا کہ منطق کی صحیح تعریف کرنے کے لیے اور نمونہ اور آئیڈیل تعریف کرنے کے لیے کچھ اصول کی رعایت ضروری ہے، اور اس اصول پر کھرے اترتے ہوئے آگے بڑھنے کے لیے کچھ اصطلاحات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ علم منطق کی اہم ترین اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح وہ ہے جو آج یہ بیان فرما رہے ہیں۔ ایک اصطلاح کیا بلکہ 5 اصطلاحیں ہیں در واقع۔ کلی طور پہ تو آپ ایک نام اس کو دیا جا سکتا ہے کلیات خمس کا، لیکن جزئی طور پہ جائیں تو 5 الگ الگ اصطلاحات ہیں جنہیں آج بیان کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 78 پہ ایک ہیڈنگ ڈالی، اصطلاحات الگو منطقی تعریف۔ اس میں انہوں نے جو تعریف منطقی تعریف کا جو آئیڈیل ہے، جو نمونہ ہے، جو اسوہ ہے، جو الگو ہے، اس کی اصطلاحات میں نہیں ہے، ہم نے آپ سے بتایا تھا، لیکن یہ جو روش رائے اقسام تعریف ہے نا 81 میں، یہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے۔ کوشش ہماری تھی کل کہ وہاں تک ختم کر دیں گے، لیکن ہو نہیں پایا تھا، لہٰذا یہ جو کلیات خمس ہے نا یہ رہ گیا تھا، اسے آج بیان کرنا ہے۔ جنس، نوع، فصل۔ علیکم السلام، جی بتائیے۔ ہاں بتائیے۔ علیکم السلام۔ کیا ہوا؟ کچھ اچھا یہ بتانا تھا، پیج 81 تک ہے۔ سوری، میں نے جلدی میسج دیکھا تو میں سمجھ نہیں پایا تھا کہ ہم سمجھے شاید بتا رہے ہیں آپ کے پیج 81 تک ہو گیا، تو ٹھیک ہے، وہ میں نے فوٹو کھینچ لی ہے، میسج آ گیا تھا آپ لوگوں کا، اور اس کو PDF بنا کر کے آگے کی مجھے کل بھیجنا تھا مگر نہیں بھیج سکا تھا، مگر ہم نے فوٹو کھینچ لی ہے۔ انشاءاللہ آج PDF بنا کر کے کلاس کے بعد بھیج دیں گے، اور امید یہ ہے کہ درس جو ہے وہ آج 81 ہی تک ہوگا۔ خواہش شکر، اچھا کہ آپ لوگوں نے یاد دلا دیا پھر سے، جزاکم اللہ۔ آئیے تو اب اصطلاحات میں کلیات خمس کو بیان کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کلی جو ہے اس کی 2 قسم ہوتی ہے۔ کلی تو سمجھ میں آ گیا نا، کلی کیا ہے؟ ما یصح صدق علی کثیرین۔ کلی وہ ہے کہ جس میں مختلف اور کئی ایک کثیر مصادیق پر اس کا صادق آنا صحیح ہو۔ جیسے مثال پہلے گزر چکی ہے انسان کی، انسان ایک کلی ہے، مفہوم کلی ہے زید کے مقابلے میں۔ زید پرٹیکولر ایک ذات کو سمجھاتا ہے، لیکن انسان میں زید، عمر، بکر، خالد پتہ نہیں کتنے آ سکتے ہیں۔ شہر ٹھیک ہے، یہ ایک کلی ہے، لیکن دلی، تہران، کراچی یہ جزئی ہے۔ تو کلی وہ ہے کہ جو صادق آئے بہت سے مصادیق پر۔ اب یہ کلی 2 طریقے کی ہوتی ہے، ایک کلی ذاتی ہے، ایک کلی عرضی ہے۔ ایک کلی ذاتی اور ایک کلی عرضی۔ ذاتی کیا ہے؟ کلی ذاتی مفہومی است کہ قوام بخش بے افراد و مصادیق خود است۔ کلی ذاتی وہ ہے کہ جو اپنے افراد، اپنے مصادیق کو وجود بخشتی ہے، یعنی مصادیق کا وجود
اسی کلی ذاتی سے سمجھ میں آتا ہے، حقیقت کو بتاتی ہے۔ جیسے انسان، زید، عمرو، بکر، خالد، ان سب کا قوام جو ہے وہ انسان کی وجہ سے ہے، انسانیت کی وجہ سے ہے۔ زید کا وجود کس اعتبار سے؟ انسان ہونے کے اعتبار سے ہے نا۔ تو زید، عمرو، بکر جتنے مصادیق ہیں، انسان اگر ہٹا دیا جائے تو ان کا وجود ختم ہو گیا۔ انسان اگر ہٹا دیا جائے ان کے اندر سے، ان سے الگ کر دیا جائے انسانیت، تو ان کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ تو فرما رہے ہیں کہ مفہومیت کلی ذاتی، ذاتی ذات سے سمجھ میں آ رہا ہوگا، ذات شے ہے، کلی ذاتی مفہومیت کے قوام بخش بے افراد و مصادیق خدا سے، اپنے افراد، اپنے مصادیق کے لیے قوام بخش ہے، یعنی وجود عطا کرتی ہے وہ۔ جیسے انسان ایک کلی ہے، مفہوم، زید، عمرو، بکر سب کو وجود ملا ہے یہی انسان سے یا انسانیت سے، تو یہ مفہوم انسانیت جو ہے وہ قوام بخش ہے زید کے لیے۔ حیوان، ناطق، حیوان سارے حیوانوں کے لیے، گائے، بکری، بھینس، کتا، بلی، انسان، اگر حیوانیت کو ہٹا دیا تو ان کا وجود ختم۔ ان سب کا وجود جو ہے، قوام جو ہے، وہ کائے سے، لفظ حیوان سے ہے، کلی حیوان سے ہے۔ اور اس کے بعد پھر آئیے اسی کے مقابلے میں ایک مفہوم اور ہے، جیسے ذاہب، شاعر، کاتب، اس کے بھی مصداق یہی زید، عمرو، بکر ہیں۔ زید، عمرو، بکر اس کے بھی مصداق ہیں، لیکن دونوں فرق یہ ہے کہ اگر کوئی انسان شاعر نہیں رہے گا تو کیا وہ انسان نہیں، اس کا وجود ختم ہو جائے گا؟ شاعری اس کی حقیقت نہیں ہے، انسانیت اس کی حقیقت ہے۔ شاعری انسان کی ایک صفت ہے، زید کی ایک صفت ہے جو اس کے اوپر عارض ہوئی ہے، مفہوم کلی انسان کے اوپر ایک صفت عارض ہوئی ہے، جسے کہتے ہیں شاعری۔ وجود اس زید کا شاعری کی وجہ سے نہیں ہے، وجود اس زید کا چلنے کی وجہ سے نہیں، روندے یعنی ذہاب کی وجہ سے نہیں، وجود جو ہے وہ انسانیت کی وجہ سے ہے۔ تو کلی جو ہے وہ انسان بھی ہے اور کلی شاعر و کاتب بھی ہے، مگر شاعر و کاتب، اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شاعر نہیں ہوتے مگر انسان کہے جاتے ہیں، کاتب نہیں ہوتے مگر انسان کہے جاتے ہیں۔ تو وہ مفہوم کلی کہ جس کی وجہ سے شے کا اور اس کے مصادیق کا، شے کا یعنی مصادیق کا قوام ہو، اسے کلی ذاتی کہتے ہیں، اور جس کے اوپر قوام یعنی وجود منحصر نہ ہو شے کا، مصادیق کا، اسے کلی عارضی کہتے ہیں۔ جیسے شاعری انسانیت کے مقابلے میں۔ سمجھ میں آ گیا سب کے؟ بہت آرام سے میں نے بیان کیا، ہم سمجھتے ہیں کسی کی مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کلی ذاتی یا نوع است، کلی ذاتی کی قسم بتا رہے ہیں۔ کلی ذاتی یا نوع ہے، یا جنس ہے، یا فصل ہے، تین قسم ہوئی کلی ذاتی کی۔ کیا کیا؟ نوع، جنس، فصل۔ ابھی مثال دیں گے تو تینوں واضح ہو جائے گا۔ اور کلی عارضی کی بھی دو قسم بنے گی، یا عارضی عام ہے یا عارضی خاص ہے۔ پہلے نوع پڑھ لیتے ہیں، نوع کیا ہے؟ جی، نوع میں مفہومی است، کلی ذاتی یعنی نوع، کلی ذاتی پہلے قسم نوع کیا ہے؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا نوع بنی آدم، اے نوع بنی آدم، نوع بشر، سنا ہے نہیں سنا؟ نوع بشر یعنی نوع بنی آدم۔
یہ کیوں بولتے ہیں نو؟ فرما رہے ہیں مفہومی است کلی کہ بیان کرے تمام ذات یا حقیقت ہے شے است. تمام ذات اور حقیقت شے کو جو کلی بیان کرے اسے نو کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ نو کہتے ہیں. کسی بھی چیز کی، کسی بھی شے کی تمام حقیقت کو جو چیز بیان کرے اسے نو کہا جاتا ہے. جو کلی بیان کرے اسے نو کہتے ہیں. برائے مثال وقتی کہ می گوئیم ان شے طلا است. مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز طلا ہے، یہ شے کی جگہ فلز رکھ لیجئے. ان فلز طلا است، یعنی یہ میٹل جو ہے، یہ میٹل کیا ہے؟ طلا ہے، سونا ہے، گولڈ ہے. یا کہتے ہیں وہ حیوان، شے کی جگہ فلز لکھ لیے گا، ان فلز طلا است، یعنی یہ میٹل گولڈ ہے. آن حیوان اسب است، وہ حیوان گھوڑا ہے. طلا تمام حقیقت شے نخست. طلا جو ہے، گولڈ جو ہے، وہ پہلے والی لفظ کی تمام حقیقت ہے. طلا تمام حقیقت شے نخست و اسب تمام حقیقت شے دوم را بیان میکند. اگر فرض کیجئے کہ یہ گولڈ ہے، یہ گولڈ ہے، کہا گیا کہ ان طلا است، ٹھیک ہے، تو لفظ طلا اس چیز کی، اس شے کی، اس میٹل کی تمام حقیقت کو بیان کر رہا ہے. اور یہاں پہ فرض کیجئے کہ گھوڑا موجود ہے، ٹھیک ہے، مان لیجیے کہ یہ گھوڑا ہے. تو جب بولا گیا یہ اسب ہے، یہ گھوڑا ہے، ٹھیک ہے، تو اس حیوان کی تمام حقیقت کو بیان کیا کس نے؟ اس لفظ اسب نے، ہارس نے، فرس نے. تو جو کلی کسی شے کی تمام حقیقت کو بیان کرے اسے کیا بولتے ہیں؟ نو. صحیح. اس کے بعد ایک کلی آتی جسے کہتے ہیں جنس. جنس وہ مفہوم ہے، جنس مفہومیت کلی کے بیان. دیکھیے جہاں پہ ضروری ہوتا ہے وہاں میں پورا متن پڑھاتا ہوں، ایک لائن آپ کو پڑھا دیتا ہوں. جنس مفہومیت کلی. جنس ایک کلی مفہوم ہے کہ جو بیان کرے بخشی از حقیقت شے و عام ازان است، جو چیز کے بعض کو بتاتا ہے اور عام ازین است، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. جب گولڈ کہا گیا، طلا کہا گیا، تو فلز میں جو المونیم ہے، جو اسٹیل ہے، وہ سب نہیں آئے گا. جو گولڈ ہے بس وہی آئے گا، اور اس کی پوری شے، اس کی پوری حقیقت اس نے بیان کر دیا. جب انسان کہا گیا تو اب بکری نہیں آئے گا، کتا نہیں آئے گا، اور انسان سارے اس میں آ جائیں گے. زید، عمر، بکر، خالد، مرد، عورت، بچے سب آ جائیں گے. لیکن جنس جو ہے وہ انسان کو سمجھاتی تو ہے، مگر انسان کے علاوہ بھی کچھ چیزوں کو شامل کر لیتی ہے. اس نو کے علاوہ بھی کچھ چیزوں کو شامل کر لیتی ہے. اور شے کے بعض کو سمجھا رہی ہے، پورے کو بھی نہیں سمجھایا. جیسے مفہوم کلی حیوان نسبت بے انسان و بشر. جیسے بشر اور انسان کے لیے آپ بولیں لفظ حیوان، تو حیوان انسان کو سمجھا تو رہا ہے. دیکھیے گا، یہ ہے نا کلی، یا ذاتی ہے یا عرضی ہے، ٹھیک، ذاتی یا
نوع ہے یا جنس ہے، اور ٹھیک ہے، ابھی ہم لوگ جنس تک پہنچے ہیں. تو جب آپ نے بشر انسان کہا تھا تو انسان کے سارے مصادیق اس میں آ گئے تھے، پورے حقیقت انسان کو اس نے بیان کر دیا تھا، اور انسان کے علاوہ کوئی آیا بھی نہیں اس میں. لیکن جب آپ نے جنس کہا، حیوان، تو اس نے شے کو بیان کیا تو، مگر حقیقت شے کو پورے طور پہ بیان نہیں کیا. اور دوسری بات یہ کہ اس شے کے علاوہ بھی کچھ چیزوں کو شامل کر لیا. جیسے حیوان میں آپ نے برائے انسان آپ نے کہا. جب حیوان برائے انسان کہا تو اس میں انسان کے علاوہ اور کیا کیا آ گیا؟ انسان بھی آ گیا اور گائے بھی آ گئی. انسان اور گائے دونوں آ گئی. دیکھا آپ نے؟ آسان ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ہے جنس. تو حیوان انسان کے لیے جنس ہے. اس کے بعد یہ جنس کے کئی مرتبے ہیں. جنس کے کئی مرتبے ہیں. خوب ایک چین بن سکتی ہے یہاں پر. فرما رہے اگر مجموعی از کلیات را بر اساس جنس آنها مرتب کنیم، جتنے بھی کلی ہیں مفہوم کلی، ان کو آپ ان کے ایک مجموعے کو ان کے جنس کی بنیاد پر اگر آپ مرتب کریں گے، بے نحوی کے سلسلہ ای را تشکیل دہند، اس طریقے سے کہ ایک زنجیر، ایک چین بن جائے کہ از شمول کمتر بے سوئے وہ سات بیشتری پیش رواد، کہ کم کو شامل کرنے سے لے کر کے زیادہ کو شامل کرنے تک پہنچے. آن گاہ سلسلہ اجناس تشکیل میں شود، اس وقت سلسلہ اجناس وجود میں آتا ہے. سلسلہ اجناس، جنس کی جمع اجناس. بے عنوان نمونے، ان مجموعہ مفاہیم را دقت کنید. مثال کے طور پہ نیچے جو ہم لکھ رہے ہیں اس پہ دقت کیجیے گا. یہ ہے سلسلہ اجناس. سلسلہ اجناس یا سلسلۃ الاجناس. اب نیچے سے لیے گا سلسلہ اجناس میں کیا ہے. دیکھیے سب سے پہلے ایک نوع یہاں لکھی ہم نے، انسان. ایک نوع لکھی کیا؟ انسان. یہ اس کی جنس کیا ہے بتائیے جلدی سے. انسان کی جنس کیا ہے؟ ہاں احسن، حیوان. حیوان کے اوپر ایک جسم ہے، جنس ہے جس کو کہتے ہیں جسم نامی. جسم نامی نظر آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ جسم نامی. اور جسم نامی کے اوپر ایک جنس ہے جس کو کہتے ہیں جسم. اور اس کے اوپر ایک جنس ہے جس کو کہتے ہیں جوہر. دیکھیے انسان ہے نوع، جتنے انسان ہیں وہ اس کے اندر سوار ہیں. انسان کے علاوہ کوئی شامل نہیں ہوگا کلی انسان میں. پھر انسان کے اوپر ایک جنس ہے جس کو کہتے ہیں حیوان. جنس وہ ہے کہ جس میں کئی ایک نوع آ جاتے ہیں. اسب یا ہارس ایک نوع ہے، وہ اس میں آ گیا. ٹھیک ہے، بکر ایک نوع ہے، اس میں آ گئی. انسان ایک نوع ہے، اس کے اندر آ گئی. تو انسان کے لیے حیوان کیا ہے؟ جلدی بولیے گا. جنس. صحیح، نوع خود انسان ہے اور انسان کے لیے جنس حیوان ہے. حیوان میں آپ نے دیکھا کئی چیزیں آئیں، یہ بھی بکر، اسب اور
انسان مثلا. پھر حیوان کے لیے بھی ایک جنس ہے. حیوان کا جنس کیا ہے؟ جسم ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ ذرا سا لائٹ چلی گئی ہے. نیٹ ورک صحیح ہے نا؟ خوب. تو اگر آواز آ رہی ہے تو میں بات آگے بڑھاتا ہوں. اب یہ جو حیوان ہے نا، حیوان کے لیے بھی ایک جنس ہے. اس کو کہتے ہیں جسم نامی. جسم نامی یعنی نمو کرنے والا جسم، بڑھنے والا جسم، رشد کرنے والا جسم. یہ بتائیے کیا صرف حیوان کے اندر نمو ہے؟ درختوں میں نمو نہیں ہے؟ جی، درختوں میں بھی نمو ہے. صحیح جواب دیا آپ لوگوں نے. تو جس نے لکھا کہ نہیں، یعنی درختوں صرف انسان میں، وہ حیوان میں نمو ہے، اس پہ لکھا نہیں. اور درختوں میں بھی نمو ہے، اس میں لکھا ہاں. تو آپ دونوں کا جواب صحیح ہے. خوب. تو درخت بھی تو نامی ہے، نمو کرتا ہے، بڑھتا ہے. تو حیوان کے طریقے سے کچھ اور بھی جسم ہیں، نمو کرتے ہیں. تو جس طریقے سے حیوان کے لیے انسان، بکر فلاں فلاں آ رہا تھا، انسان ان میں سے ایک تھا، اسی طریقے سے جسم نامی کے لیے بھی کئی چیزیں آئیں گی جس میں سے ایک حیوان ہے. اس کے بعد آ رہی ہے جسم نامی کے بعد جسم، اس کے اوپر ہے جسم. کیا صرف جسم نامی ہی جسم ہے؟ جو نمو کرتی ہیں چیزیں بس اسی کو جسم کہتے ہیں. پتھر جسم نہیں ہے. ہاں، احسنت. آپ دونوں کا جواب صحیح ہے. تو پتھر بھی تو جسم ہے. پتہ چلا جسم صرف جسم نامی نہیں ہے بلکہ جسم غیر نامی بھی ہے. تو اب یہاں پہ بھی جو ہے وہ کئی شیخیں بنیں گی جسم کی بھی. خود جسم کس کا پارٹ ہے؟ جسم کس کا حصہ ہے؟ اس جنس کا، جسے کہتے ہیں جوہر. جوہر جسے کہتے ہیں جوہر. اور جوہر کی 5 قسمیں بنتی ہیں. اپنی کتاب کے حاشیے میں چاہیے تو ایسے لکھ لیجیے جیسے میں نے لکھا ہے. جوہر کی 5 قسمیں بنتی ہیں. جوہر مادے کو، مٹیریل کو جوہر کہتے ہیں. صورت کو جوہر کہتے ہیں. جسم کو جوہر کہتے ہیں. عقل کو جوہر کہتے ہیں. نفس کو جوہر کہتے ہیں. تو جوہر کی 5 قسمیں، جس میں سے ایک ہے جسم. تو جوہر جنس ہے ان سب کے لیے، مادے کے لیے بھی، صورت کے لیے بھی، جسم کے لیے بھی، نفس کے لیے بھی، عقل کے لیے بھی. جو سب سے اوپر جنس ہے اسے کہتے ہیں جنس الاجناس. یہ جوہر جو ہے نا، جس کے اوپر کوئی جنس نہ ہو، یہ جو سلسلہ بنایا جاتا ہے، چین بنایا جاتا ہے. ہاں، جنس تو کلی ہوتی ہے لیکن نوع بھی کلی ہے. مگر فرمایا یہ ہے کہ کلی کی 5 قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم نوع ہے، دوسری قسم جنس ہے. اب جنس کو بتایا کہ جنس ہو سکتا ہے ایک چیز کسی ایک کے لیے جنس ہو، اپنے نیچے والے کے لیے جنس ہو، لیکن اپنے اوپر والے کے لیے نوع ہو. جیسے حیوان انسان کے لیے نوع ہے، لیکن انسان کے لیے جنس ہے. حیوان انسان کے لیے جنس ہے، لیکن جسم نامی کے لیے کیا ہے؟ کوئی سمجھاؤ تو بتائے. جسم نامی کے لیے کیا ہے؟ خود حیوان نوع ہے. تو سب سے شروع میں جو ہے وہ نوع آیا، انسان. یہ جنس نہیں ہے. اور سب سے اوپر جو گیا جوہر، وہ جنس ہے، نوع نہیں ہے. بیچ میں جو ہیں وہ جنس بھی ہیں، نوع بھی ہیں. جیسے دیکھیے، زید کا بیٹا ہے عمر، عمر کا بیٹا ہے خالد. تو زید ہے، فرض کہ یہاں 3 لوگ ہیں بس، چوتھا کوئی نہیں ہے جن کے بارے میں بات کرنا ہے. تو زید دادا، ٹھیک ہے، عمر
زید کا بیٹا، زید کے لیے بیٹا، اور خالد کے لیے باپ، خالد عمرو کے لیے بیٹا، مگر ابھی باپ کسی کے لیے نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس طریقے سے ایک چین بنی ہے. یہاں انسان نو ہے، جنس کسی کے لیے نہیں. جوہر جنس ہے، نو کسی کے لیے نہیں. بیچ میں جو ہیں وہ اپنے بعد والے کے لیے جنس ہیں اور اپنے پہلے والے کے نو ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ اس کو کہتے ہیں جوہر کو جنس الاجناس. ساری جنسوں کی جنس جو ہے وہ جوہر ہے، اگر ہم جوہر کو لاسٹ مانے تو. یہاں بھی ایک اختلافی بحث ہے. خوب اب نیچے پڑھیے گا. انسان، حیوان، جسم نامی، جسم، جوہر، در ان سلسلے بے حیوان جنس سافل، بے جوہر جنس عالی یا جنس الاجناس، و بے جسم و جسم نامی جنس متوسط میں گویا. یہاں حیوان کو جنس سافل کہتے ہیں، یعنی سب سے نیچے والی جنس. جوہر کو جنس عالی یا جنس الاجناس کہتے ہیں. جسم اور جسم نامی وہ جنس متوسط کہتے ہیں. تو جنس وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کئی نو پائی جائیں، اور نو اس کلیو کہتے ہیں جو اپنے تمام اپنے مصادیق کی تمام حقیقت کو بیان کرے. جیسے انسان. منطقی جنس را بے اعتباری بے دو قسم تقسیم می کند. منطقی اسی جنس کو جو بھی آپ نے پڑھا نا، ایک جہت سے دو حصوں میں تقسیم کر کے بیان کرتا ہے منطقی. یا جنس جن سے قریب ہے، یا جنس جن سے بعید ہے. آپ نے جو چین دیکھی ہے اس میں انسان کے لیے حیوان قریب والی جنس ہے اور جسم نامی بعید والی ہے. یہ قریب ہے انسان سے تو اس کو جن سے قریب کہیں گے، اور جو دور ہے اسے جن سے بعید کہیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ جن سے قریب وہ ہے کہ جو بلا فاصلہ ایک کلی کے بعد واقع ہو، جیسے حیوان انسان کے نسبت. اور جن سے بعید وہ ہے کہ جو ایک یا چند فاصلے کے بعد آئے، جیسے جسم نامی انسان کے نسبت. میں سمجھتا ہوں سب کے لیے آسان ہونا چاہیے. کوشش کی ہے کہ تھوڑا مشکل بحث کو آسان بنا کے پیش کیا جائے. سب کے ذہن میں اتر گئی بات؟ کلاس میں تو ماشاءاللہ سبھی لوگ ہیں لگ بھگ. خوب 5 منٹ ہمارے پاس ہے نا. آج دیر میں لنک آئی تھی، ابھی تو ہے نا 4-5 منٹ. خوب اس درس کو مکمل کر لیتے ہیں. اب آ رہی ہے فصل. تیسری قسم فصل ہے. نو، جنس، فصل. کلی ذاتی است که یک نوع را از سایر انواع داخل در یک جنس متمایز میکند. آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ ایک جنس کی کئی نوع ہوتی ہیں. فصل جیسا کہ لفظ فصل سے لفظ سے سمجھا رہا ہے فاصلہ کرنے والی، جدا کرنے والی. فصل اسے کہتے ہیں جو اس جنس میں، جیسے جنس حیوان میں نے بتایا تھا کئی نوع ہیں، بقر بھی ہے، اسب بھی ہے، انسان بھی، اور بھی بہت کچھ ہے، قرد بھی ہے، فلاں فلاں. تو فصل اسے کہتے ہیں جو اس نوع کو باقی انواع جنس سے جدا کرے. جیسے ناطق. جب آپ نے کہا انسان حیوان ناطق ہے، جب تک حیوان کا تب تک بندر، بلی، کتا، بھینس، گائے سب آ رہے تھے. لیکن جب آپ نے کہا حیوان ناطق تو اس لفظ ناطق نے فصل کر دیا، جدائی کر دی، یعنی الگ و ممتاز بنا دیا انسان کو دوسرے حیوانوں سے. تو اس کو کہتے ہیں فصل. وہ فصل وہ کلی ذاتی ہے کہ جو ایک نوع کو دوسرے انواع کے جو داخل ہیں اس جنس کے، جس جنس میں یہ خود ہے، اس سے الگ کرے. جیسے حیوان کہنے کے بعد انسان کے لیے لفظ ناطق کا استعمال کرنا. خوب اب اقسام فصل. فصل کی بھی کئی قسمیں ہیں. فرمانے جیسا کہ ہم نے سمجھ لیا ہے، فصل جو ہے وہ اقسام کلی ذاتی میں سے، فصل اقسام کلی ذاتی میں سے ہے کہ ایک نوع کو دوسرے انواع سے جدا کرتی ہے.
ان ممیز ذاتی پر دو گنے است. یہ ممیز ذاتی یعنی وہ کہ جو ذات نو کو جدا کرے. کلی ذاتی ہے، کلی ہے فصل، کلی ذاتی ہے، عرضی تو ہے نہیں، اور اسی کو ممیز بھی کہتے ہیں. تو یہ ممیز ذاتی یا کلی ذاتی؟ کلی ذاتی اس لیے کہتے ہیں کہ مفہوم کلی ہے، ناطق بہت سے ہو سکتے ہیں، مفہوم کلی. اور اس کو ممیز ذاتی اس لیے کہتے ہیں کہ ایک کو دوسرے سے الگ کرتی ہے، جدا ممتاز بناتی ہے. تو یہ ممیز ذاتی یا کلی ذاتی، اس کی دو قسم ہے. یا فصل قریب ہے، الف فصل قریب، بے فصل بعید. فصل قریب وہ ہے کہ جو اس بات کا سبب بنے کہ ایک نوع کو جنس میں شامل اور شریک رہنے والی تمام انواع سے دور کر دے، متمایز کر دے، الگ کر دے، جدا کر دے، جیسے ناطق انسان کے لیے. اور فصل بعید وہ ہے کہ جو نوع کو انواع مشارک جو ایک جنس میں ہیں اس کو جنس سے بعید میں جو مشارک ان سے جدا کرے. جیسے انسان کے لیے لفظ نامی کا، لفظ حساس کا استعمال. لفظ حساس، انسان کون ہے؟ حیوان حساس ہے. تو حساس جو ہے نا، یعنی حس کرنے، حواس سے خمسہ رکھنے والا، دیکھنے والا، چھونے والا. ٹھیک ہے، حساس مراد ٹچ کرنے والا، لامسہ ذائقہ، آنکھیں بصارت رکھنے والا. تو جیسے انسان رکھتا ہے یہ ساری قوتیں، ویسے ہی دوسرے جانور بھی رکھتے ہیں. وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اس کو کل مکمل کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.